الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ماشاءاللہ ہر ہفتے ایوری منڈے 8 till 9 PM انتظار میں رہتے ہیں. رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پروگرام کو سننے کے لیے آپ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے انتظار کو ثواب کی گھڑیاں بنا دیں اور قیامت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے، فون ہے. آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یا اپنے میسیجز کے ذریعے یا ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ ثواب کمانا چاہیں، آپ لوگ ثواب کمانا چاہیں، آپ لوگ اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ بنانا چاہیں تو اس کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا فون اٹھا کر واٹس ایپ میسیجز یا فون کے ذریعے یا اس طریقے سے فیس بک کے ذریعے یا اسی طرح اس پروگرام کو آپ پھیلاؤ. انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سنیں گے قرآن کی ایک آیت بھی یاد کر لیں گے اور اپنے مشکل اور پریشانی کے لیے پڑھیں گے، اپنی اولاد کی پریشانی کے لیے پڑھیں گے. خدا پاک کی قسم، ایک ایک آیت کے سیکھنے پر 100 رکعت نوافل پڑھنے کا ثواب ہے. تمہیں پتہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ پورا پروگرام سنتے ہیں، کتنی آیت کتنی حدیثیں. ایک حدیث سن لیں صرف تو 40 نوافل حج پڑھنے کے برابر ثواب ہے. 10,000 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ہے. 1,000 گولڈ کوئن اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے. آپ صرف 1 منٹ فون اٹھائیں اور اپنا میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک، یا بہت ساری چیز ہے اور کام میں ہم فون کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے 50 آدمی کو بھیج دیا، 50 میں سے 30 نے سن لیا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی نے صرف سنا ہی ہے تو بھی آپ کا رجسٹر ثواب سے بڑھا ہوا ہے، اور اگر عمل کر لیا ہے تو جتنے ایام، جتنے دین وہ قرآن کی آیت، وہ وظیفہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ پڑھیں گے، آپ کے لیے ہر وقت اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا. سب سے بڑی بات ہے. اس لیے میں اپنا پروگرام شروع کروں اس سے پہلے ایک نیکی کا کام یہ کر لیجئے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے پاکستان اور ہندوستان اور نہ معلوم امریکہ اور کینیڈا آپ لوگ بھیجتے رہتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سب کو بھیجتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کئی جگہ سے کہ آپ کا پروگرام ہمیں چاہیے. دبئی سے، اسی طرح پاناما سے، اسی طرح امریکہ سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بھیجیے، ہم چاہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں. تو آپ نے اگر وہ پروگرام بھیج دیا، اب تو فون پر بھی سن سکتے ہیں، بہت آسان ہے. ٹی وی پر بھی سن سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے. فیس بک پر بھی، انسٹاگرام پر، ہر جگہ آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں.
ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो बातें कही जाती है ये अल्लाह पाक मेरे दिमाग में डाल देता है। हमारे बुज़ुर्गों की, औलिया किराम की, अकाबिरीन की बातें हैं। मैं शुरू करूं उससे पहले हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज मैं आपको हदीस की रोशनी में जो सहाबा किराम और हदीस में जिसके फ़ज़ाइल कुरान में और हदीस में बयान फरमाए हैं, एक ऐसा अमल है जो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2-3-4 अमल है अल्लाह पाक ने दिमाग में डाला है, तो मैंने अपने बुज़ुर्गों की बात आपके सामने पेश करनी है, जो बहुत सारे लोगों के लिए हमने तजुर्बा में आजमाया है। उसमें से सबसे आसान ये है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। हम शुरू करें उससे पहले माशाअल्लाह बहुत सारे कॉल वेट कर रहे हैं, हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, Sheikh? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। Sheikh, I have a question, please. Yes. When someone does istikhara, Yes. I believe we read this special dua after 2 rakah Yes. salah. Yeah. And then we go bed, read Dulah Sharif and everything, and we sleep on our right side of. Yeah. And if then I was doing this istikhara, I did everything I should do, but I had this dream, Sheikh, but I was before Fajr, and I was on my left side. Right. When I see this dream, is it still count as a istikhara dream, or Sister, does it have to be on the right side of? Is not necessary on your right side, on your left side. Also is not in any hadith that you have to see any dreams. Remember, when you do istikhara, you can see the first word, Allahumma inni astakhiruka. Hey Allah, I'm asking you the khair, the goodness of this work, what I'm going to do. That's the main meaning. So that's why you're asking for 7 days or 10 days or 1 month, 2 months istikhara. There is no specific days also, but you can do 3 days, 5 days, 7 days. Umar radiallahu ta'ala did for 1 month. So you can do many days. Istakhiruk meaning, Ya Allah, I am asking you the khair, the goodness, good luck in this work. That is in hadith. Is not means that you have to see any dream. Yes, if you see dream, is a sign from Allah tabarak wa ta'ala, but it's not necessary also to see dreams. Also not necessary to you have to see dream while you sleeping on your right side, on your left side. No, not necessary. Also, sometime there is no dream. When you get up in the morning, your heart is happy or not. Your heart is happy, subhanallah. Go on. Also, you're asking Allah Ta'ala, Ya Allah, if it's good, show me. And if it's not good, Ya Allah, stop me. That's the main thing of istikhara. Inshallah. So Yes. what do I do in this case? I've been doing since Yes, the you first have to day read 2 I rakat had- namaz. You have to read 2 rakat namaz. You have to read istikhara dua and sleep on your right side. It is sunnah. It's not necessary only istikhara time you have to sleep on your right side. Normal also, without an istikhara also you can sleep on your right side. That is sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, if you sleep on your right side, so you can get up early for tahajjud, or you can get up for fajr namaz. That's important things, because your heart is on your left side. So if you sleep on your right side, your heart is hanging. If you sleep on your left side in the beginning, so you peacefully sleep, then is a fear, something you can't get up for fajr salah or for tahajjud. That's the main reason mentioned by scholars. It's not necessary. Yeah. I have been doing istikhara on the first day. I had this specific dream. It was. What dream you have seen? Am I allowed to say? I Yes. don't know if I am. Yes. Can I take your personal number, please, Sheikh? Inshallah, you can get after what you call studio the number. But if you see some green sign, go ahead. If you see some red sign, black sign, stop, not to do. That's most of the scholars say. But the main things. I've been doing since then.
I am asking Allah to make it clear for me because I am not wise, Sheikh. Right. And I am fearful also. Okay. And something I want to get into, I am very fearful. So I want Allah to make it clear for me. Right. So I've Okay. been doing istikhara for nearly 2 weeks, Sheikh. Okay. So So see, if it's a good dream, go ahead. If it's not good dream, some fearful sign, some black or some what you call red sign, something, many things, that then you just stop. Inshallah. May I please have your number, Sheikh? Inshallah. I have a few personal issue. Okay, no problem. Inshallah, you get a number after study. Inshallah. Just एक और कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. Walaikum salam. जी. I'm it's behalf of a friend. Her husband's married again, and he's not paying attention to his wife. Right. Yes. So what you want to know? What can she do to bring her husband back? Okay. Sharia allow only when a person married one time and is allowed second time if he look after both wife No, equally. he's only on one side. He's only on the new wife. Right. He's not on my friend's side. Best things to read Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Wadudu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Wadudu 313 times and make dua, inshallah. Allah will make it easy for her. Ya Rahmano. Ya Rahimu, Ya Wadudu. Okay, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Wadudu. 313 times every day. Inshallah. Okay. For how long? For 40 days. Okay. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو. جی آپ کا نمبر مجھے مل گیا تھا لیکن آپ وہ نمبر کس وقت آن کرتے؟ Last Wednesday of every month because it's fully booked. That's why. اوکے تھینک یو. Inshallah. Okay. السلام علیکم. ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت بے چینی سے آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور بہت تفصیل سے بتاتے ہیں اور زندگی بہت آسان ہو گئی ابھی. الحمدللہ. اللہ قبول فرماوے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے ہسبینڈ اس کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز کافی عرصے سے تعلقات ہیں. تو جب میں باہر جاتی ہوں انہوں نے سارا میرا سامان گھر خالی کر دیا, سب اس کو جا کے دے دیا. صحیح. تو آپ کسی کو بتا رہے تھے کہ تبت یادا کا وظیفہ کرے, تو اب وہ میں کر سکتی ہوں, اس کو کیسے میں کروں آپ ذرا بتائیے. 18 مرتبہ 18 ٹائم تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے, اس کو اگر کوئی آدمی پیسے نہ دیتا ہو, امانت واپس نہ کرتا ہو, بہت ساری چیزوں کے لیے 18 مرتبہ نام لکھ کر کے اس پر دم کرے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک پیپر پہ دونوں کا نام لکھ کے جی اپنے پاس رکھ لوں میں؟ جی رکھ کر اس پر دم کیا کریں. سورہ تبت یدا ابی لہب 18 ٹائم انشاءاللہ. 18 دفعہ. جی ہاں انشاءاللہ. اور جو آپ نے کسی کو بلڈ پریشر کا بھی بتایا تھا اس کو بھی ایک دفعہ دہرا دے, بہت ہائی رہتا ہے. وہ بلڈ پریشر کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ کیومن سیڈ جو ہے, کیومن سیڈ یعنی جس کو ہم جیرا بولتے ہیں, اس میں سورہ فاتحہ دم کر لے 7 مرتبہ, اور یا 40 مرتبہ اگر ہو تو بہت اچھا ہوگا. 40 مرتبہ ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, اس طرح کر کے ایک ہی بار دم کرنا یعنی 40 مرتبہ. پھر اس میں سے 2 چمچ 2 ٹیبل سپون اس کو گرم پانی, اس کو پانی میں بھگو دے, پوری رات اس کو چھوڑ دے, صبح میں اٹھ کر اس کیومن سیڈ کو اسی پانی کے ساتھ بوائل کر لے اور اس کو چھلنی میں صاف کر کے اس پانی کو خالی پیٹ پیا کرے. آپ اس کو 15 دن 20 دن 21 دن عمل کریں گے. یہ ڈائبٹیز کے لیے, یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے, اسی طرح بدن کے درد کے لیے, قبضیات کے لیے, بہت ساری چیزوں کے لیے بہت زبردست عمل ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میں نے آپ سے آپ نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھو اور ٹھیک ہو جاتا.
تو میرے پاؤں کے اوپر پتھر لویا گر گیا. اچھا میرا پاؤں بہت زیادہ دکھ گیا. اچھا تو میں نے ایسے اوپر اتنا بلو بن گیا جیسے بلڈ. تو اچھا میں نے میرا پاؤں تھا مگر میں نے سورۃ فاتحہ اس کے اوپر 7 بار میں نماز پڑھی, اس کے بعد 7 بار پڑھ کے اور اس کو بالکل قدم میں لے سکتی تھی. بہت تکلیف ہے. اور میں نے وہ پڑھ کے اس کے اوپر میں وکس لگا کے لیٹ کے سو گئی. تو جب میں صبح اٹھی تو میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ میرا ماشاء پاؤں اللہ. ٹھیک تھا. میرا پاؤں کے اوپر جو زخم تھا نا وہ بھی بالکل بیٹھ گیا, جیسے سبحان اتنا اللہ, موٹا خون جم سبحان بہت بلو اللہ, بنا جیسے پلمز بن گیا نا. ماشاء اللہ میں ماشاء وہ اللہ. بھی بالکل بیٹھا ہے. ابھی تک وہ نشان ہے تو میری انگلی سوجی ہے. اللہ. مگر میں صبح جب اٹھی تو میں اپنا پاؤں اٹھا کے ایسے نا نیچے کرنے لگی تو میرا پاؤں ایزیلی نیچے ہو گیا. یہ قرآن پاک کی تو برکت میں ہے. ایک دم باتھ روم گئی تو میں تو اتنی خوش تھا. میں اس دن سے اللہ کا اتنا شکر, اور آپ کو اتنی دعائیں دیتی ہے, اتنی دعائیں دیتی ہے. جزاک اللہ میں جزاک کہتی ہوں میرے لیے تو معجزہ بن گیا. میں تو سب کو اپنے بیٹوں کو بیٹیاں بہو سب کو بتایا, پاکستان تک میں نے بتایا کہ میرے ساتھ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے رحم کیا نا. تو اب میں نے یہ ڈر گئی کہ میں نے پاؤں کے اوپر ایسے مارا تو میں بہت پریشان تھی کہ میرے کو لیے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. میں استغفار بھی پڑھتی ہوں. میں کہتی میں ہو سکتا ہے میرے لیے ماشاء اللہ. کوئی پاؤں کے اوپر کچھ ایسے تو نہیں کہ میں پاؤں کے اوپر ہاتھ لگایا پڑا. ہاں نہیں ماشاء اللہ. یہ ایک مرتبہ ایک آدمی, آپ سنیں, ایک مرتبہ ایک آدمی ہندو تھا, اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس اٹھا کر لایا تھا. چل نہیں سکتی تھی, اس کا پیر میں بہت تکلیف تھی, اس کو اٹھا کے لایا تھا. تو میں نے سورۃ الفاتحہ 7 بار دم کر کے میں نے اللہ سے کہا, اے اللہ اس عورت کو جو کافر ہے اس کو تیرے قرآن کی پاور بتا دے, تیرے قرآن کی برکت بتا دے. بس میں نے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا, وہیں سے چلتی ہو گئی. چلی ہی نہیں بلکہ اس کے بعد مسلمان بھی بن گئی. ماشاءاللہ اتنی پاورفل ہے. تو ایسے میں کہتی میرے ساتھ تو معجزہ ہی ہے. صحیح ہے, جیسے کوئی کسی نے میجک کر دیا میرے پاؤں کے اوپر. میں صبح اٹھی تو میں جاب پہ جاتی ہوں. میں جیسے جاتی تھی پہلے اتنی شو بھی نہیں پہن سکتی تھی, اتنی مشکل سے جاب پہ جاتی تھی. تو میرا باس کہنے لگا تمہارے پاؤں کو بالکل سیدھا ہو گیا, تم تو چل رہی ہو بالکل ٹھیک. میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو تو نہیں بتایا کچھ, میں کہ ایسے اللہ نے میرے کو ٹھیک کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں یہ آپ کی یقین, آپ کا یقین ہے. اللہ کے آگے توبہ ہی کرتی ہوں, مگر الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. تو میں کہتی ہوں میں اگر کہیں میں پاؤں کے اوپر میں ابھی بھی پڑھوں اس کو. ہاں پڑھتے رہو انشاءاللہ. سورہ فاتحہ ہے نا, یہ خاص اسپیشل ایک فرشتہ لے کر آیا تھا جو پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی. اس کو تو روزانہ پڑھنا چاہیے, ہدایت کے لیے بھی, اپنے بچوں کی شفا کے لیے بھی, اپنے لیے بھی بہت اچھی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. جی ایک اور کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتاؤ. مولانا صاحب میں آپ سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی تو میں آن ایئر ہوں, یہاں پر سبھی لوگ سن رہے ہیں, تو اب بعد میں انشاءاللہ وہ نمبر لے کر بعد میں فون کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, میسیج رکھ دینا انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر بتاؤ. آپ کون بولا؟ آپ مولانا سراج ہو؟ جی مفتی صاحب بول رہا ہوں. جی مفتی صاحب میں عائشہ بولتی ہوں پریسٹن سے. سراج بھائی آپ نے وہ عمل دیا تھا نا لاسٹ ویک, وہ آسمان زمین کا بہت پاورفل اچھا عمل, وہ آدھا ہی لکھا آدھا نہیں لکھا. سو آئی نیڈ, آپ بتا سکتے ہیں ابھی لائف پہ کون سا عمل دیا تھا؟ ساتھ پورے آسمان اور زمین کا. یقین جانو میں جب یہاں بیٹھتا ہوں تو اللہ پاک میرے دماغ میں ڈال دیتا ہے, مجھے تو یاد نہیں رہتا میں نے کیا کہا, چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے آپ ہے نا گزشتہ ہفتے کے یوٹیوب پر چلے جاؤ, رقیہ شرعیہ, ہمارے اقرا ٹی وی پر رقیہ شرعیہ, تو آپ کو گزشتہ ہفتے کا وہ مل جائے گا فوراً انشاءاللہ. اوکے, میں نے ایک لکھا ہے, اس میں سے ایک وضو کرو, دم کرو اپنے اوپر یا واٹر پہ یا فوڈ یا ادرس. سورہ فاتحہ once, 4 times course, 3 times each, 4 course, and 1 ayatul kursi. اور last 2 ayat سورہ نون, سورہ قلم. ہاں سمجھ گیا میں. اور جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہ 4 کل, وہ جو ہے نا آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, 4 کل ہے, اور آیت الکرسی ہے, اور سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیت ہے, اور اخیر میں اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق.
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक। बस इतनी चीज़ें हैं, इसको पढ़ना है। ये सूरह फातिहा है, 4 कुल है, आयतुल कुर्सी है 3-3 बार, और सूरह नून वल कलम की लास्ट 2 आयत है, वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू से वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन तक, और आखिर में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक। वो भी उसमें है, वो जी हाँ, उसी कलम के अंदर है। हाँ जी जी जी। वो कब नहीं, वो तो हदीस, वो तो हदीस है, जो दुआ जो मैंने पढ़ी है ना, वो हदीस है। ओह ओके, कोई बात नहीं, मैं लिख लूंगी। आप ये कब पढ़ना है? ये सुबह में पढ़ो या शाम में पढ़ो। अगर सुबह में 3-3 बार पढ़ लिया, शाम में 3-3 बार पढ़ लिया, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। 3 times क्या? 3 times in the morning, 3 times evening. Oh right. Yeah. Oh, so I repeat Kawano. So I pray once, Yes. and then twice, and then Yeah. 3 times. Yeah. So 3 times morning and or 3 times in the evening. Yes. Not 3. No. Not 3 in the morning and not 3 in the evening. No. Okay. Okay. No problem. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Walaikum salam. Jazakallah. वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपके सामने एक बात बयान कर रहा था, शायद आप भूल न गए हो। सुभान अल्लाह। आम तौर पर बदन में जलन रहती हो, बहुत ज़बरदस्त, गौर से सुनना, फिर आप भूल जाते हैं, पेन लेकर बैठो, बहुत ज़बरदस्त है। ये एक तिब्ब नबवी से बहुत ज़बरदस्त अमल है। फरमाया, अगर बदन में जलन हो, कहीं पैर में, पेट में जलन होती है। नंबर 2, पेट के अंदर में तेजाबियत बहुत हो, तेज अंदर में, पेट में गर्मी जिसको बोलते हैं, हीट इन द बॉडी, हीट इन द स्टमक, हीट इन द स्टमक। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन कब्जियात जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। नंबर 4, समटाइम स्टमक ब्लोन, ब्लोटिंग, फूल जाता है, पेट फूल जाता है, पेट का फूल जाना, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर फूल जाना, ये चीज़। नंबर 5, इंडाइजेशन, यानी खाना हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, डाइजेस्ट होता ही नहीं है, भूख भी नहीं लगती फिर। और नंबर 6, मुंह में ज़्यादा थूक का आना, बलगम, थूक का आना, मुंह के अंदर में लॉट ऑफ स्पिट्स, मुंह के अंदर में आना। नंबर 7, पिट्टा जो होता है पेट के अंदर में, वो सोलन हो जाता है, सूज जाता है। और नंबर 8, पेट में हवा भरी रहती है, पेट में हवा भरी रहती है। नंबर 9, स्टमक ऑलवेज पेन, पेट में हर वक्त दर्द है, पेट में हर वक्त दर्द है, ऑलवेज स्टमक पेन्स। कुछ खा लिया पेट में दर्द, कुछ खा लिया पेट में दर्द, कुछ खा लिया फौरन टॉयलेट्स, रनिंग टॉयलेट, ये चीज़ है। नंबर 10, बर्पिंग अलॉट, बर्पिंग, डकारना, डकारे खाना। इंशाल्लाह मैं अभी और बातें बताऊंगा ब्रेक के बाद, आप सुनते रहिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ये ज़रूर सुनिए। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।